ایک کہانی بڑی پرانی۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں امرو اور انگارا جادوگر۔ وسطی یورپ میں ہزاروں آدمیوں پر مشتمل ایک شہر تھا۔ اس شہر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ظالم اور خونخوار ہیں۔ اس شہر کا نام کوہ ابلیس تھا۔ کوہ ابلیس کے رہنے والے درندے معصوم لوگوں کو ناحق قتل کرتے رہتے تھے اور انہیں قتل کر کے ان کی گردنیں کاٹ کر اپنے دیوتاؤں کے آگے چڑھاتے تھے اور ان کا خون پی جاتے تھے۔ بہت سے لوگ کوہ ابلیس سے ہجرت کر چکے تھے اور جو باقی بچے تھے وہ ان درندوں کا شکار ہو رہے تھے۔ دن مہ دن یہاں سینکڑوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی نہ کسی دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرتے جا رہے تھے۔ یہاں کی آبادی سے بھی کم رہ گئی تھی، پھر بھی یہاں کافی تعداد میں لوگ آباد تھے اور ان درندوں کا شکار ہو رہے تھے۔ ایک دن کوہ ابلیس کے چند لوگوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم عراق کے بزرگ امیر حمزہ کو خط لکھیں اور یہاں کے حالات سے آگاہ کریں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں اور ہمیں ان درندوں سے نجات دلا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے امیر حمزہ کو خط لکھا جس میں انہوں نے ان درندوں کی ظلم اور خون ریزی کے بارے میں اطلاع دی۔ امیر حمزہ نے جب یہ خط پڑھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اپنی فوج کو لے کر فوراً کوہ ابلیس کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دنوں بعد وہ کوہ ابلیس میں پہنچ گئے اور وہاں خونخوار درندوں پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے امیر حمزہ کی فوج نے وہاں کے ظالم شیطانوں کو ختم کر ڈالا۔ وہاں کے لوگوں نے امیر حمزہ کی بہت خدمت کی اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ امیر حمزہ نے ان لوگوں سے کہا کہ آئندہ جب بھی کبھی ان لوگوں کو میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو فوراً خط لکھ کر بلا سکتے ہیں۔ امیر حمزہ نے یہ کہا تو لوگوں نے خوشی سے امیر حمزہ زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ کوہ ابلیس کو فتح کرنے کے بعد امیر حمزہ اپنی فوج کو لے کر واپس بصرہ لوٹے تو انہیں اطلاع ملی کہ عراق کی سرحدوں پر شمان جادوگر شہنشاہ کوہ کاف کا چہیتا بھتیجا انگارا جادوگر اپنی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ امیر حمزہ حیران ہوا کہ انگارا جادوگر کو آخر جنگ کی کیا سوجی، اس سے تو ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پھر امیر حمزہ نے سوچا ضرور اس جنگ میں شمان جادوگر کا ہاتھ ہے، یقیناً اسی نے انگارا جادوگر کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن جنگ کرنے سے پہلے امیر حمزہ یہ اطمینان کر لینا ضروری سمجھتا تھا کہ آیا انگارا جادوگر واقعی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے آیا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ چنانچہ امیر حمزہ نے امرو عیار کو طلب کیا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا، امرو، تمہیں ہمارا قاصد بن کر انگارا جادوگر کے پاس جانا ہے اور اس سے پہلے یہ دریافت کرنا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہو۔ اگر تمہارا مقصد جنگ کرنے کا ہے تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہاں دیکھو وہاں جا کر کوئی شرارت نہ کرنا، اس سے ہماری ساکھ خراب ہو جائے گی۔ جاؤ اب تم جانے کی تیاری کرو۔ اے امیر حمزہ، میں آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کروں گا، امرو عیار نے جواب دیا۔ پھر وہ سلیمانی زنبیل لے کر سرحد کی طرف چل دیا، جہاں انگار جادوگر اپنی فوجوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے بیٹھا تھا۔ جب امرو عیار انگار جادوگر کی فوجوں کے پڑاؤ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پڑاؤ کے چاروں طرف فوج کا سخت پہرا ہے تاکہ پڑاؤ میں چڑیا بھی پر نہ مار سکے۔ امرو عیار آگے بڑھا تو ایک محافظ نے اس کا راستہ روک لیا۔ کیوں بھائی، کس طرف کو چلے آ رہے ہو؟ آگے جانا منع ہے، اس نے امرو عیار کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، مگر میں امیر حمزہ کا قاصد ہوں اور انگارا جادوگر سے ملنا چاہتا ہوں، امرو نے جواب دیا۔
اوہ، تو تم امیر حمزہ کے قاصد ہو؟ اچھا، تو تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، محافظ نے ایک طرف کو بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، کہیں تم مجھے قربانی کا بکرا مت سمجھ لینا، اور میرا صدقہ دینے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ عمروں نے مزاحیہ لہجے میں پوچھا۔ ڈرو مت اور خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں اپنے بادشاہ انگارہ جادوگر کے پاس پہنچا آتا ہوں، محافظ نے کہا، اور عمرو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد محافظ اور عمرو ایک بہت بڑے سنہری رنگ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے۔ اس خیمے کے گرد اور بھی زیادہ سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی انگارہ جادوگر کا خیمہ ہے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ان سے تمہارے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ محافظ خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب محافظ واپس لوٹا تو اس نے عمرو سے کہا، جاؤ، بادشاہ تم سے ملنے پر رضامند ہے۔ نہ بھی رضامند ہوتے تو عمرو کو رضامند کرنا آتا ہے، یہ کہتے ہوئے عمرو عیار خیمے کے اندر گھس گیا۔ محافظ حیرت سے اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، پھر وہ واپس اسی طرف چل پڑا جس طرف سے آیا تھا۔ خیمے میں انگارہ جادوگر شیر کی شکل کے ایک بہت بڑے سنہری تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو اور تخت تھے جن پر اس کے وزیر بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے اس کے امراء وزراء با ادب قطار باندھے بیٹھے تھے، اور تخت کے پیچھے دو کنیزیں کھڑی انگارہ جادوگر کو مور جھل رہی تھیں۔ عمرو نے انگارہ جادوگر کو کوئی سلام نہ کیا، سیدھا اس کے دائیں طرف رکھے ہوئے تخت کے قریب پہنچ گیا۔ تخت پر بیٹھا ہوا وزیر حیرت سے عمرو کی شکل دیکھنے لگا۔ عمرو نے بھی اسے گھور کر دیکھا اور بولا، میری طرف بٹر بٹر کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے، مجھے بیٹھنے دو۔ اس پر وہ وزیر اور بھی حیرت زدہ ہوا۔ عمرو نے جب دیکھا کہ وہ تخت سے اٹھنے کا نام نہیں لیتا تو اس نے وزیر کو گریبان سے پکڑا اور دھکیل کر پرے پھینک دیا، اور خود بڑی شان بے نیازی سے تخت پر برجمان ہو گیا۔ سب امراء وزراء اس کی اس حرکت پر حیران و پریشان ہو کر رہ گئے، مگر عمرو نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ انگارہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم امیر حمزہ کے قاصد ہو؟ عمرو عیار نے ہاں میں جواب دیا اور بولا، ہاں، میں امیر حمزہ کا قاصد عمرو عیار ہوں۔ عمرو نے بڑے رعبدار لہجے میں جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ امیر حمزہ نے تمہیں کوئی تربیت نہیں دی، یعنی کہ اتنے بدتمیز ہو کہ تم میرے وزراء کو تخت پر سے دھکیل کر خود بیٹھ گئے۔ انگارہ نے عمرو عیار پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں بدتمیز ہوں، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہاں، البتہ سب بدتمیز معلوم ہوتے ہیں۔ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، کیسے خود غرض لوگ ہو تم؟ عمرو نے انگارہ جادوگر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر تم امیر حمزہ کے قاصد بن کر نہ آئے ہوتے تو اس لہجے میں بات کرنے پر ہم تمہاری گردن اڑا دیتے۔ بولو، امیر حمزہ نے تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ انگارہ جادوگر نے غصیلی آواز میں پوچھا۔ امیر حمزہ نے مجھے پیغام دے کر نہیں بھیجا، بلکہ سنا کر بھیجا ہے۔ امیر حمزہ نے تم سے دریافت کیا ہے کہ تم جنگ کس مقصد کے لیے کرنے آئے ہو۔ عمرو نے اس مرتبہ سنجیدگی سے کہا، امیر حمزہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ انگارہ جادوگر نے دانت کچکاتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو بتا دو کہ تم امیر حمزہ کو نیست و نابود کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا امیر حمزہ نے تمہارا بکرا چرا لیا تھا؟ عمرو عیار نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔
نہیں، بکرے والی کوئی بات نہیں، بکرے تو تم چراتے ہو۔ مجھے تو شمان جادوگر نے امیر حمزہ کو برباد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کوہ بلیس کو برباد کیا ہے۔ اب ہم امیر حمزہ سے اس کا پورا پورا بدلہ لیں گے، انگارا جادوگر نے غصیلے لہجے میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں کب کہتا ہوں کہ آدھا آدھا بدلہ لینا؟ ڈر تو مجھے اس بات کا ہے کہیں تم اور شمان جادوگر پورا پورا بدلہ لیتے ہوئے خود آدھے آدھے نہ رہ جاؤ۔ عمروں کی اس بات پر عمرہ وزرا ہنسنے لگے، مگر انگارا جادوگر نے جب سب پر ایک خونی نگاہ ڈالی تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ تم اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، امیر حمزہ سے جا کر کہہ دو کہ اب وہ برباد ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انگارا جادوگر نے غصیلے لہجے میں عمروں سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں امیر حمزہ سے جا کر کہہ دیتا ہوں کہ انگارا جادوگر برباد ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ عمرہ یار نے تخت سے اٹھتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو، تم لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ برباد کون ہوتا ہے۔ میں تمہیں جہنم میں دھکیل کر ہی دم لوں گا۔ انگارا جادوگر نے عمرو عیار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور غصیلے لہجے میں کہا، اچھا تو تم ہمیں جہنم میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ تمہارا باپ جہنم کا دروغہ ہوا ہے؟ عمروں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور انگارا جادوگر کا غصہ 100 درجے تک بلند ہو گیا۔ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے انگارا جادوگر نے میان سے تلوار باہر نکالی۔ عمروں نے یہ دیکھا تو جان بوجھ کر تھر تھر کھانپتا ہوا بولا، بھائی تم بڑے اچھے آدمی ہو، میں تو یوں ہی تم سے مذاق کر رہا تھا۔ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، کہیں خوف کے مارے مر نہ جانا۔ انگارا جادوگر نے اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ کر کہا، اچھا چوہے کے بچے، چلا جاتا ہوں۔ تم جیسے گیدڑوں سے میں ڈرنے والا تھوڑا ہوں۔ میں تو تم جیسے گیدڑوں کو کوڑیوں کے مول خریدتا ہوں اور ان کا اچار ڈال کر ہیروں کے مول بیچ دیتا ہوں۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ نہ جانے تم کس بل کے چوہے ہو؟ میں تو تمہارا قیمہ بنا دوں گا، قیمہ۔ عمروں نے طنزیہ لہجے میں ناچتے ہوئے کہا۔ اب تو انگارا جادوگر کا غصے سے چہرہ انگارے کی طرح لال ہو گیا اور غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ تلوار میان سے باہر کھینچ کر عمروں کی طرف جھپٹا، مگر عمرو عیار نے فوراً ہی زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس طرح وہ انگارا جادوگر کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور انگارا جادوگر حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہ گیا۔ بھاگ گیا لنگور کی اولاد۔ پھر کبھی میرے ہاتھ چڑھا تو تکہ بوٹی کر ڈالوں گا۔ انگارا جادوگر نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے بولا، خبردار الو کے پٹھے، جو تم نے مجھے حرام زادہ کہا، اپنی زبان کو سنبھال کر بات کرو، ورنہ اتنے ٹکڑے کروں گا کہ جو گن بھی نہ جا سکیں گے۔ سمجھ گئے تم؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سمجھ گیا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ تم جیسا بزدل انسان آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اگر اتنی ہی بہادرانہ باتیں کر سکتے ہو تو میرے سامنے آؤ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انگارا جادوگر نے عمرو یار کو للکارتے ہوئے کہا، دودھ کے بچے، زیادہ بکواس نہ کر۔ اب میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں امیر حمزہ کا قاصد ہوں۔
اور امیر حمزہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر کبھی تیرے ساتھ دو دو ہاتھ کروں گا۔ اگر تیری تکا بوٹی کر کے کتوں کو نہ کھلائی تو میرا نام بھی عمر و عیار نہیں ہے۔ عمر و عیار نے غائب رہتے ہوئے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے انگارہ جادوگر کے سر سے ہیروں سے مرصع تاج غائب ہو گیا اور ساتھ ہی کسی نے اس کے گلے سے قیمتی موتیوں کا ہار نوچ لیا۔ یہی نہیں، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے خیمے میں موجود ہر قیمتی چیز غائب ہو گئی۔ اسی لمحے عمر عیار کی شوخ آواز سنائی دی۔ اچھا بھائی انگارہ جادوگر، تیرا قیمتی مال تو اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ اب تو بھی مجھے اجازت دے، میں جا رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ عمر عیار نے انگارہ جادوگر کے نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے کہا۔ پھر کتنی ہی دیر تک عمر عیار کی آواز سنائی نہ دی، جس سے انگارہ جادوگر نے اندازہ لگایا کہ عمر عیار وہاں سے چلا گیا ہے۔ چلا گیا نامراد، ذلیل انسان۔ میں نے بھی پورا بدلہ نہ لیا تو پھر کہنا، انگارہ جادوگر نے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ادھر عمر عیار انگارہ جادوگر کے فوج کے پڑاؤ سے نکل کر سیدھا امیر حمزہ کے دربار میں پہنچا۔ امیر حمزہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ عمر عیار کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ انگارہ جادوگر کیا کہتا ہے؟ امیر حمزہ نے بے چینی سے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں کہی اس باگڑ بلے نے۔ آپ آرام سے جائیے، میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں۔ عمر عیار نے جواب دیا تو امیر حمزہ عمروں کے ساتھ تخت پر آ بیٹھے۔ دوسرے امیر وزیر بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں، اب بتاؤ کہ انگارہ جادوگر ہمارے ساتھ جنگ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ امیر حمزہ نے عمر عیار سے پوچھا۔ آقا، اسے شمان نے آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ شمان کو اس بات کا دکھ ہے کہ آپ نے کوہ ابلیس کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب وہ آپ سے طلسم کو برباد کرنے کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے انگارہ جادوگر کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا ہے۔ عمر عیار نے ساری بات بیان کر دی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کوہ ابلیس کی تباہی کے بعد بھی وہ ہم سے ٹکر لینے کی ہمت کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ کوہ ابلیس کی تباہی کے بعد اسے جان جانا چاہیے تھا کہ وہ ہمیں کسی طرح بھی شکست نہیں دے سکتا۔ خیر، اگر انگارہ جادوگر کو اس کی موت یہاں کھینچ لائی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بہرحال ہم بھی جنگ کی تیاریاں کر چکے ہیں، امیر حمزہ نے جواب دیا۔ اے آقا، میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر انگارہ جادوگر کا راستہ روک لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو جائے، عمر عیار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں خود بھی یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں اپنی فوجوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر انگارہ جادوگر کے راستے میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس طرح ہمارا شہر محفوظ ہو جائے گا اور دوسرے ہم انگارہ جادوگر کے ساتھ بآسانی جنگ کر سکیں گے۔ امیر حمزہ نے عمروں کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد امیر حمزہ کی قیادت میں ان کی فوج شہر سے باہر کا رخ کر رہی تھی۔ عمر عیار فوج کے میمنہ کا سپہ سالار تھا۔ میسرہ کی کمان امیر حمزہ کے چچا زاد بھائی جرار پہلوان کی کمان میں تھی۔ قلب لشکر کی کمان امیر حمزہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ شہر سے باہر نکل کر اسلامی فوج نے انگارہ جادوگر کو جب امیر حمزہ کی آمد کی اطلاع دی تو وہ سمجھ گیا کہ امیر حمزہ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔
چنانچہ وہ فوراً ہی اپنی فوجوں کو امیر حمزہ کے جوانوں کے مقابلے میں لے کر آ گیا۔ امیر حمزہ کی فوج نے بھی صفیں باندھ لیں۔ جنگ کا نکارہ بج اٹھا۔ سب سے پہلے انگارا جادوگر کا ایک قوی ہیکل پہلوان ایک بفرے ہوئے شیر پر سوار ہو کر وسط میدان میں آیا اور مبازرت کے لیے امیر حمزہ کی فوج کو پکارا۔ جرار پہلوان کو جوش آیا تو وہ اپنا 1000 من وزنی گز ہوا میں لہراتا ہوا، کلکاریں مارتا ہوا، گھوڑے کو بھگاتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انگارا جادوگر پہلوان کی ڈیل ڈول میں جرار پہلوان سے بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ اس نے جرار پہلوان پر ایک نظر ڈالی اور کہکہا لگا کر بولا، اے اجنبی چوہے، اپنا نام پتہ بتا تاکہ بے نام و نشان نہ مارا جائے۔ جرار پہلوان کو اس کی اس بات پر طیش تو بہت آیا، مگر وہ بڑے تحمل سے بولا، مجھے جرار پہلوان کہتے ہیں، امیر حمزہ کا بھائی ہوں، اب تک سینکڑوں پہلوانوں کو جہنم نہ رسید کر چکا ہوں۔ اب تیری باری ہے، مگر جہنم سدھارنے سے پہلے مجھے اپنا نام پتہ بتا دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے تیری مغفرت کی دعا کر سکوں۔ جرار پہلوان کی اس بات پر اس پہلوان نے اتنے زور سے کہکا لگایا جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑا ہو۔ پھر وہ بولا، میرا نام پرتاپ پہلوان ہے، عرف عام میں مجھے آتش فشاں کہا جاتا ہے۔ پھٹ پڑوں تو دشمنوں کو بھی پھاڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ میں پرتاپ ہوں، پرتاپ، میرے اندر سے نکلنے والا لاوا میرے دشمن کو بہا کر جہنم کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ پرتاپ پہلوان کی یہ ڈنگیں سن کر جرار پہلوان مسکرایا اور بولا، پھٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے گز کا ایک ہی وار تمہارے بھاری بھرکم جسم کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ جرار پہلوان نے اب یہی الفاظ کہے تھے کہ پرتاپ پہلوان نے میان سے اپنی 9 من کی تلوار نکالی۔ یہ تلوار 100 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑی تھی۔ پہلوان نے جرار پر تلوار کا ایک کاری وار کیا، مگر جرار نے فوراً اپنے گز سے تلوار کا وار روکا۔ جب گز اور تلوار آپس میں ٹکرائے تو ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، شعلوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا، گرد و غبار کے بادل اٹھ کھڑے ہوئے، اور جب گرد و غبار کے بادل چھٹے تو جرار پہلوان نے دیکھا کہ پرتاپ پہلوان کی تلوار نے فولادی گز سے ٹکرانے کے بعد ٹیڑھی میڑھی ہو چکی ہے۔ اپنی تلوار کو ٹیڑھا دیکھ کر پرتاپ پہلوان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسی لمحے جرار پہلوان نے اپنا 1000 من وزنی فولادی گز سر سے اونچا کیا اور دوسرے ہی لمحے فولادی گز پرتاپ پہلوان کے اوپر عذاب الہی بن کر گرا۔ پٹاخ کا ایک زوردار شور بلند ہوا اور پرتاپ پہلوان آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ گیا۔ آتش فشاں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہزاروں نہیں لاکھوں ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ گوشت کے کئی لوتھڑے جرار پہلوان سے ٹکرائے اور پرتاپ پانی کی مانند بہنے لگا، انتہائی گرم ابلتا ہوا پانی۔ پھر پرتاپ ہر طرف پھیل گیا۔ جرار پہلوان اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ گیا اور سب جرار پہلوان کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دینے لگے۔ اسی وقت عمرو عیار اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا میدان کے وسط میں آ کھڑا ہوا اور انگارا جادوگر کی فوج کو دعوت مبارزت دینے لگا۔ اس دبلے پتلے انسان کو دیکھ کر انگارا جادوگر کی فوج میں کہکہے پھوٹ پڑے، مگر انگارا جادوگر تو اس دبلے پتلے انسان کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے عمرو کے مقابلے پر ایک نامی گرامی جادوگر کو بھیجا۔ جادوگر اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا عمرو کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آؤ بھائی، شاید رستہ بھول کر اس طرف آ گئے ہو، بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے، شاید میں تمہیں صحیح رستہ بتا سکوں۔ عمرو عیار نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں اسی رستے پر آیا ہوں، جادوگر نے جواب دیا، مگر بھائی یہ راستہ تو جہنم کو جاتا ہے، کیا تم جہنم جانا چاہتے ہو؟ خیر،
میں تمہیں وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ اس مرتبہ عمر عیار نے قدرے اکڑ کر جواب دیا، بکواس بند کرو، جہنم تو میں تمہیں پہنچاؤں گا۔ میرا نام بھی گرج جادوگر ہے، میں کوئی معمولی جادوگر نہیں ہوں۔ اگر ناکو چنے نہ چبوا دیے تو پھر کہنا۔ گرج جادوگر نے تل ملاتے ہوئے جواب دیا، ارے کیا چبواؤ گے مجھے ناکو چنے؟ میں نے بہت دیکھی ہیں تم جیسے سورما، ناک تمہیں صاف کرنا نہیں آتا اور مجھے جہنم پہنچانے آئے ہو ہیں؟ عمر عیار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور گرج جادوگر نے بوکھلا کر اپنا ناک ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر اس کا ناک تو صاف تھا۔ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو، گرج جادوگر نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھو گرج جادوگر نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھایا۔ اب تم میرا وار روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے گرج جادوگر نے اپنے چوغے میں ہاتھ ڈالا اور ایک انڈا نکال لیا۔ یہ بطخ کا انڈا ہے یا مرغی کا انڈا؟ عمروں نے انڈا دیکھ کر مزاحیہ لہجے میں کہا۔ گرج جادوگر سے، یہ تیرے باپ کا انڈا ہے، گرج جادوگر نے بھی غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ تیری دادی نے میرے ابا کو تحفے میں بھیجا ہوگا۔ لاؤ مجھے دے دو، میں اپنے باپ کو دے دوں گا، عمروں نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لو، اور یہ کہتے ہوئے گرج جادوگر نے واقعی انڈا اس کی طرف پھینک دیا۔ عمرو انڈا پکڑنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر راستے میں ہی انڈا پھٹ گیا اور اس میں سے ہزاروں اڑنے والے سانپ نکل کر عمرو عیار کی طرف جھپٹے۔ مگر عمرو عیار بھی غافل نہ تھا، اس نے فوراً ہی زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اپنے آگے تان لی۔ سلیمانی چادر میں یہ خاصیت موجود تھی کہ جو چیز بھی اس سے ٹکراتی وہ غائب ہو جاتی۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد سب سانپ غائب ہو چکے تھے۔ عمروں نے بڑے اطمینان سے چادر سلیمانی اپنی زنبیل میں رکھ لی۔ یہ دیکھ کر گرج جادوگر کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ تو میرا پہلا اور معمولی وار تھا، اب میرا دوسرا وار روکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلے وار کی طرح تم اسے رد نہیں کر سکو گے۔ تم چاہے تیسرا وار بھی کرو لیکن مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکو گے، عمروں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گرج جادوگر نے اپنے چوغے میں سے ایک ناریل نکالا۔ یہ سندور لگا ناریل تھا۔ گرج جادوگر نے منتر پڑھ کر سندور لگا ناریل عمروں کی طرف اچھال دیا۔ آدھے راستے میں ناریل پھٹ گیا اور اس میں سے آگ کے گولے نکل کر عمروں کی طرف لپکنے لگے۔ اسی وقت عمرو عیار نے زنبیل سے ایک بڑا سا آئینہ نکالا۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا بلکہ طلسمی آئینہ تھا۔ عمروں نے آئینے سے نکلتی ہوئی شعاعیں آگ کے ان گولوں پر پھینکی۔ جو ہی شعاعیں گولوں کی سے ٹکرائیں ان کا رخ بدل گیا اور وہ گرج جادوگر کی طرف لپکے۔ یہ دیکھ کر گرج جادوگر کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یہ تمہارا دوسرا وار تھا اور میری طرف سے یہ تیسرا وار سمجھو، عمروں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اتنے میں آگ کے گولے گرج جادوگر سے جا ٹکرائے۔ وہ شعلوں میں گر گیا، اس کے منہ سے چیخیں خارج ہونے لگی۔ وہ کوئی منتر پڑھنے کے قابل بھی نہ رہا، شعلوں نے اسے جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ گرج جادوگر کے مرتے ہی عمرو گھوڑا بھگاتا ہوا واپس اپنی فوج میں آ گیا۔ گرج جادوگر کی موت کے ساتھ ہی انگارا جادوگر نے عام حملے کا اعلان کر دیا۔ اب دونوں فوجیں بھوکے اور بپھرے ہوئے شیروں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ پڑیں اور ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ خونریز جنگ شروع ہو گئی، خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ گرد و غبار کے بادلوں نے دونوں فوجوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔
فضا میں اڑتے ہوئے سرحدوں اور زمین پر گرتے ہوئے دھڑوں نے قیامت کا سماں برپا کر دیا تھا۔ حق و باطل کے درمیان ایک گرما گرم معرکہ جاری ہو گیا تھا۔ امیر حمزہ کی تمام فوج جذبہ شہادت سے لبریز تھی اور انگارہ جادوگر کی فوج اس جذبے سے قاصر تھی۔ امیر حمزہ کی فوج میں ایمان کی روح موجود تھی اور انگارہ جادوگر کی فوج میں کفر کی بدروح تھی۔ ظاہر ہے جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ امیر حمزہ کی فوج کا پلہ خاصا بھاری تھا۔ ان کے سپاہیوں نے کفار کو ناکو چنے چبوا دیے۔ کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور لاشیں ایک دوسرے کے اوپر گر رہی تھیں اور میدان خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اسی وقت انگارہ جادوگر بھی اپنے گھوڑے پر سوار عمروں کی طرف لپکا۔ اس نے عمروں پر اپنی تلوار سے وار شروع کر دیے۔ عمروں نے بھی حیدری تلوار نکال دی اور انگارہ جادوگر کے حملوں کو روکتے ہوئے اس پر وار کر رہا تھا۔ اچانک انگارہ جادوگر کی فوج میں شور برپا ہو گیا۔ سالار قتل ہو گئے، سالار قتل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان پر چاروں طرف ایک سیاہ چھتری سی تن گئی۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، مگر چند لمحے بعد ہی یہ اندھیرا صاف ہو گیا اور دوسرا لمحہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ میدان جنگ میں امیر حمزہ کی فوج تو موجود تھی، مگر انگارہ جادوگر کی فوج غائب تھی۔ یہیں ایک طرف عمر عیار بھی طلسمی تلوار تانے اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور سامنے انگارہ جادوگر کی لاش پڑی تھی۔ عمر سینہ تان کر انگارہ جادوگر کی لاش کی طرف گھور رہا تھا اور اس کی فوج کو للکار رہا تھا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو اس کا مقابلہ کرتا نا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ساتھ ہی عمر عیار نے فتح کا نعرہ لگایا تو امیر حمزہ کی تمام فوج گرم جوشی سے نعرے لگانے لگی اور عمروں کی بہادری پر اسے مبارکباد دینے لگی۔